اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے آج کے پروگرام جس کو کہ میں نے تقریباً 1.5 سے 2 ماہ پہلے اناؤنس کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ ہم یہ شعبان کی بات ہے کہ جب اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کوئی پروگرام رکھا جائے، تو وہ بات چلی، دوستوں سے مشورہ ہوا اور چلتے چلاتے جو ہے نا وہ میں پھر مشورہ کرنے استاد محترم کے پاس آ گیا، اور مولانا نوید اصغر شمسی صاحب نے پھر مجھے یہ کہا کہ ایسا پروگرام رکھیں جو مسلسل رہے، ہمیشہ رہے، اس کو روکنا نہیں ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ سے کٹیں نہ، وہ جڑے رہیں، تو پھر کوئی نتیجہ آئے گا اچھا نتیجہ لینے کے لیے۔ تو میں مولانا کی بات پہ جو ہے وہ بالکل قائل ہوا جی، اور اس کے بعد پھر میں نے دوستوں سے آ کر مشورہ کیا، پھر مولانا نے کہا اب آپ نے سوچنا ہے ماہانہ وار رکھنا ہے یا آپ نے جو ہے وہ ہفتہ وار رکھنا ہے۔ تو پھر سب آپ دوستوں سے مشورہ ہوا، اور اس ہفتے میں پھر آخری فیصلہ جو ہے وہ میں نے اور اسدی صاحب نے، منظور حسین اسدی صاحب نے، ہم نے دونوں نے کیا کہ اس کو ہم ہفتہ وار رکھیں گے پروگرام کو، یعنی ہر اتوار کو صبح فجر کے فوراً بعد ہم یہ پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ جاری و ساری رہے گا، ہم نہیں رہیں گے، ہماری نسلیں کریں گے جب تک کہ امام زمانہ کا ظہور نہ ہو۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تلاوت کلام پاک کے لیے جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں کاظم علی کربلائی سے کہ آپ تلاوت کلام پاک کر کے تو پروگرام کا آغاز کریں، یہ بھی کہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ کاظم علی کربلائی صاحب بہت شکریہ، خدا آپ سے اسی طرح جو ہے وہ تلاوت کا کام لیتا رہے اور آپ کی صحت اور سلامتی رہے۔ اور اب میں گزارش کرتا ہوں کہ قصیدہ خوانی کے لیے منظور حسین اسدی صاحب آپ ایک قصیدہ سنائیے، وہی قصیدہ جو آپ نے کل رات ہمیں سنایا، کیا بات تھی، امام زمانہ ہی کے موضوع پہ تھا۔ تو میں پھر گزارش کروں گا آپ سے کہ ہماری فرمائش ہے قصیدہ سنائیے۔ ہماری دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ بار میں آکری بار کر بھی قصیدہ پیش بار میں مولا تیرا انتظار، بار میں مولا تیرا انتظار، تیرا انتظار مولا دل بے قرار، بار میں مولا تیرا انتظار، بے شک بن گئے امام ہزاراں، انہوں نہیں منیا تیرے حبداراں، بے شک بن گئے امام ہزاراں، انہوں نہیں منیا تیرے حبداراں، دین نبی دا پرک تو ہی سلارے، بار میں مولا تیرا انتظار۔ ماشاءاللہ، صلوات ظلم و ستم دنے ہر جا ڈیرے، جھوٹے امام مولا بننے بتھیرے، ظلم و ستم دنے ہر جا ڈیرے، جھوٹے امام مولا بننے بتھیرے، لے آؤ تشریف مولا زمانے دی پکارے، بار میں مولا تیرا انتظار،
بار میں مولا تیرا انتظار صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ذکر شبیر لوکو سنتے رسول ٹوٹنا نکاح والا مسئلہ فضول ذکر شبیر لوکو سنتے رسول ٹوٹنا نکاح والا مسئلہ فضول ابن علی تیرے دین دا ممارے بھار میں مولا تیرا انتظار تیرا انتظار مولا دل بے قرار بھار میں مولا تیرا انتظار صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رک جاؤ لوگو پتھر نہ مارو رک جاؤ لوگو پتھر نہ مارو بے پردہ حرم ہے یوں نہ گزارو رک جاؤ لوگو پتھر نہ مارو بے پردہ حرم ہے یوں نہ گزارو کتے زینب کتے شام دا بازارے بار میں مولا تیرا انتظار تیرا انتظار مولا دل بے قرار بار میں مولا تیرا انتظار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور ہمارا جو ہے اس وارث خون حسین امام مہدی علیہ السلام فاؤنڈیشن جس کا کہ میں چیئرمین ہوں اور صدارت کا بھی آج عہدہ جو ہے وہ میرے پاس ہے، تو ہمارا موضوع ہے آج کا کہ ہم امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، ان کے ظہور کے لیے راہ کیسے ہموار کریں. یہ سوال میں مولانا سے کرتا ہوں اور اب مولانا ہمیں اس کے جواب میں جو ہے وہ بتائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے راہ ہموار کرنا یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے. ہمارا کام ہے ان کے ظہور کے لیے آمادہ ہونا. ماشاء اللہ. جو ظہور کی نسبت ایک سب سے بڑا مغالطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نسبت ہم کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتے، نہ ہمارے وہ امکان میں ہے. جو ہے وہ محدود رکھا ہوا ہے، کسی اور شخص کو، کسی اور ذات کو اپنے علاوہ نہیں بتایا ہے کہ حضرت کا ظہور کب ہوگا، اس کا وقت کیا ہے. حتیٰ حضرت ولی عصر جل اللہ فرج الشریف کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی ہے. اور نہ ہی ہم اس کے متعلق کوئی جو ہے وہ حتمی پیشگوئی کر سکتے ہیں، کیونکہ نظام کائنات کی تخلیق کا جب مرحلہ چل رہا تھا تو حق تعالیٰ نے کتنی ارواح خلق کی ہیں، کتنی کو خلق کرنے کا پروگرام ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. اور کتنی روحیں آ چکی ہوں گی اور کتنی باقی ہوں گی تو حضرت تشریف لائیں گے، یہ بھی کسی حساب یا ہمارے علم میں نہیں ہے. لہٰذا اس وجہ سے
کوئی پکی بات تو اس کے متعلق کوئی نہیں کر سکتا. لیکن جب سے حضرت ولی اصغر جل اللہ فرج الشریف پردہ غیبت میں گئے ہیں، اس وقت سے لے کر آپ کے ظہور کی دن تک ان پہ ایمان رکھنے والے ہر شخص کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس ظہور کے حالات کے لیے آمادہ ہو، اور وہ یہی سمجھے کہ اگلے لمحے یہ کام ہونے والا ہے. چونکہ اسلام کے بہت بڑے جو امید افزا پروگرام ہیں، ان میں سے ایک پروگرام ہے انتظار. اور یہ انتظار کوئی ہمارے لیے ہی مخصوص نہیں ہے، سابقہ امتوں سے اس امر کا انتظار کروایا جا رہا ہے. اور خود حضرت جو ہے وہ بھی منتظر ہیں اذن الہی کے کہ انہیں اجازت ملے اور وہ آ کے جو کام اللہ نے ان کے سپرد کیا ہے اس کو انجام دیں. لیکن وہ کب ہونا ہے یہ اس بے نیاز کی خالق مالک کی ذات اقدس ہی جانتی ہے، اور یہ اس کا ایسا علم ہے جو اس نے اپنی ذات کے ساتھ مخصوص رکھا ہے. لہٰذا اس کے متعلق یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ یہ ہوگا ایسے ہوگا. ہاں علامات ہیں، ان میں سے کچھ علامات حتمی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ غیر حتمی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان پہ اپنی جگہ پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن ہر شخص جو ہے اسے جس طرح کہ حضرت ولی اصغر اجل اللہ فرج الشریف خود منتظر ہیں، اسی طرح ہر شخص کو ان کے خروج اور ظہور کا انتظار کرنا ضروری ہے. اور بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ بہت بڑی محرک عبادت ہے، سستی والی نہیں ہے. چونکہ انتظار ہوتا ہے امید کا، کسی چیز کی امید ہو تو پھر اس کی انتظار ہوتی ہے، ورنہ اگر کسی چیز کی امید نہ ہو تو پھر انتظار کوئی معنی نہیں رکھتی. اور امید انسان کے اندر حرکت لاتی ہے. جسے کسی بھی امتحان میں کامیاب ہونے کی امید ہوگی، وہ شخص جو ہے اس امتحان کے لیے تیاری کرے گا. جسے امید ہوگی کہ اس سال میں سفر حج پہ جاؤں گا تو وہ سفر حج کی تیاری کرے گا، ذہنی طور پہ بھی، مالی طور پہ بھی، اور رفاقت کے طور پہ بھی کہ میں نے اتنا سفر انجانا گزارنا ہے اور دوسرے ملک کا سفر ہے، تو کم از کم وہ لوگ جو میرے آشنا ہیں ان کے ہمراہ یہ سفر گزاروں، تاکہ سفر میں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو میرے لیے زیادہ مزاحمت پیدا نہ کرے. جیسے کسی گھر میں ایک بچے کے تولد کی جب امید ہوتی ہے تو والدین اس آنے والے بچے کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، گرمی کا موسم ہے گرمی کے، سردی کا موسم ہے سردی کے. تو یہ جو سب انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین معاشرتی عدالت قائم کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، وہ مقصد چونکہ پورا نہیں ہو سکا، لہذا جو محنت کر کر کے اس دنیا سے چلے گئے اور وہ نہائی مقصد تک نہیں پہنچ سکے، وہ بھی اس دن کا انتظار کر رہے ہیں. اور اگر یہ صرف تصوراتی بات نہ ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا اولی العزم نبی، صاحب کتاب نبی، صاحب شریعت نبی، وہ بھی ہماری طرح ان کا انتظار کر رہا ہے. البتہ ان کے انتظار میں اور ہمارے میں تھوڑا سا فرق ہے. ان میں ایک تو وہ انتظار کی کیفیت وہی جو عدالت
الہی کے اعتبار سے یا الہی معاشرہ کے تشکیل کے اعتبار سے یا معاشرتی عدالت کے اعتبار سے ہے، اور ایک یہ ہے کہ سب انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین نے اللہ پاک سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ جب اب مبعوث ہوں گے تو اس کے بعد اگر رسول آئے ہمارا جس کی یہ خصوصیات ہیں تو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ دو شرطیں تھیں، ایمان لانا اور مدد کرنا۔ تو ایمان تو سب انبیاء لے آئے، لیکن مدد جو انبیاء زندہ ہیں، 2 ہیں، 3 ہے، 1 ہے، ابھی ہم اس مسئلے میں نہیں پڑھتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے نا، تو پھر انہوں نے بھی وعدہ کیا ہوا تھا یا نہیں کیا ہوا تھا؟ تو ایمان کے بعد اب ہے مدد کا مرحلہ، لہذا انہیں بھی اس کا انتظار ہے کہ حضرت تشریف لے آئیں تو ہم جو ہیں وہ اپنی وعدے کو پورا کریں۔ لیکن بنیادی طور پہ جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے آمادہ ہونا ہے حضرت ولی عصر عجل اللہ فرج الشریف کی حکومت کے لیے، ان کی اور ان کے اس قیام عدل کے لیے، تو یہ کیا دوسروں کی فریضہ ہے؟ یعنی میں آپ کو آمادہ کروں، ان کو کروں، ان کو کروں؟ معاشرہ جو ہے نا وہ اکائیوں سے تشکیل پاتا ہے، ہر اکائی اگر اس مثبت جہت کی طرف اپنا رخ موڑ لے تو پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں خود پہ سب کچھ لاگو کرنا ہے جو اس انتظار کے لیے چیزیں ضروری ہیں، جس انتظار کا اتنا بڑا ثواب قرار دیا گیا ہے۔ اب اس سلسلے میں حدیث دیکھ رہا تھا، ایک حدیث آئی ہے نظروں سے گزری ہے، ویسے تو انتظار کے متعلق بھی جو آئی ہیں حدیث بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ یمان تمار یہ راوی کہتا ہے کہ کنہ عند ابی عبداللہ علیہ السلام جلوساً، ہم حضرت صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یعنی متعدد لوگ تھے، کوئی ایک شخص نہیں تھا۔ فقال لنا، تو حضرت نے ہمیں ارشاد فرمایا، ان لصاحب ھذا الامر غیبہ، اس امر کے صاحب کے لیے، حاکم کے لیے غیبت ہے۔ المتمسک فیہا بدینہ کالخارط للقطاد، بہت سخت جملہ ہے۔ اس غیبت کے زمانے میں اپنے دین سے تمسک رکھنے والا شخص ایسے ہی ہوگا جیسے کانٹوں پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، کانٹے ہوں اس پہ ایسے ہاتھ پھیر۔ ثم قال، صرف حضرت زبان مبارک سے نہیں فرمایا، ہا کذا بیدہ، یہ جملہ کہنے کے بعد فرمایا اس طرح ہاتھ پھیر رہا۔ فَأَيُّكُمْ يُمْسِكُ شَوْكَ الْقَطَادِ بِيَدِهِ، تم میں سے کون ہے جو کانٹوں کو جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے اس طرح رگڑ کے مس کرے؟ یہ بہت مسئلہ سنگین ہے۔ ثم اطرق ملیا، پھر کچھ دیر حضرت جو ہے وہ سر جھکا کے بیٹھے رہے۔ ثم قال، پھر فرمایا، ان لصاحب ھذا الامر غیبہ، صاحب امر کے لیے غیبت ہے۔ فلیتق اللہ عبد ولیتمسک بدینہ، یعنی غیبت کے زمانے میں 2 کام بہت ضروری ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس امر کے صاحب کے لیے غیبت ہے، لہٰذا بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔
اور اپنے دین سے تمسک رکھنا چاہیے. تمسک ہوتا ہے اس کے دامن کو پکڑنا، تھام لینا. جس عظیم امر کے ہم سب منتظر کہلاتے ہیں، وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو کب کا ہو گیا ہوتا. احادیث میں ہے کہ آزمائے جاؤ گے یمحصو، اور پھر چھنی سے چھانے جاؤ گے. اور پھر وہ مرحلہ آئے گا. کیونکہ ہمیں یہاں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ قول سے بڑھ کے، یعنی کہنے سے اور عقیدے سے بڑھ کے، ہم عمل سے ثابت کریں کہ ہم اس کے قائل ہیں. یہ دنیا میں ہمیں جو بھیجا گیا ہے وہ عمل کے لیے بھیجا گیا ہے. اور عمل جو ہے وہ انسان کے نظریہ اور عقیدہ کی نشانی ہوتی ہے. عمل انسان وہی کرتا ہے جیسا اس کا عقیدہ ہو، جیسا اس کا نتیجہ ہو. تو اب گزشتہ امتوں کو اتنی آزمائشیں دی گئیں، ہمیں بغیر آزمائش کے ہی گیٹ کھول دیا جائے کہ بھائی آپ کامیاب ہو گئے. امتحان کے بغیر ہی سب کے پاس 3 ایم اے کی ڈگریاں آ گئیں، تو یہ تو اس کے عدل کے خلاف ہے. لہٰذا ہمیں بھی آزمائش اسی طرح ہونی ہے جس طرح کی دیگر امتوں کی ہوئی ہے. اور جو اس آزمائش سے نکل کے کامیاب ہو جائیں گے، اب وہ ایسے خوش قسمت ہیں جو اس منظر کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور برداشت بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ عدل کی تعریف کرنا، کس سے سننا، یہ بہت آسان ہے. عدل کو برداشت کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل کام ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت کے امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت تو ان کے دشمن بھی کہتے ہیں، منکرین خدا بھی کہتے ہیں. لیکن صحابہ بھی علی علیہ السلام کا عدل برداشت نہیں کر سکے. تاریخ کا بڑا مشہور معروف جملہ ہے کہ علی کشتہ عدل است. شدت عدالت کی وجہ سے، شدت عدل کی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے. یہ جملہ کہنا تو بہت آسان ہے، برداشت کرنا بڑا مشکل ہے. اب جس مزاج پہ ہم شیعہ بنے ہوئے ہیں، بالکل کسی پہ تنقید نہیں ہے حقیقت کے لیے. ہمیں تو شاعروں نے بتایا ہے کہ جناب یا علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں. یعنی اگر قسیم النار والجنہ جس کے پاس منصب ہے وہ جنت اور جہنم تقسیم کر رہا ہو، تو ہم اس کا فیصلہ وہاں ماننے نہیں جا رہے، ہم مشورہ دینے جا رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے ہیں نا، جہنم بھی کسی کو بھیج رہے ہیں تو یہ اور جو کھڑے ہیں. اب بتائیں، یہ جو شعر کہہ رہا ہے وہ امام مان رہا ہے حضرت کو، عادل امام مان رہا ہے. پھر اس سے تو وہی حضرات اچھے ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے تھے. تو ایک صاحب تھے، شاید 1000 مسلح اشخاص اس کی کمانڈ میں تھے. ایک جنگ میں اس نے کوئی ایسا شرعی کام کیا کہ جس کی وجہ سے اس پہ حد جاری ہوتی تھی. امیر المومنین علیہ السلام نے اس پہ حد جاری کی. جنگ کے دوران بڑا لوگوں نے سمجھایا کہ مولا اس کے ساتھ 1000 کا لشکر ہے، چلا جائے گا، یہ ہے وہ ہے. فرمایا جنگ اسی کے لیے ہے. وہ اب جب اسے سزا دے دی گئی تو مخالف لشکر امیر شام کے ساتھ پاس پہنچا. اسے پتہ چلا آ رہا ہے اتنے فوجی لے کے، اتنے مسلح لوگ لے کے. اس نے بڑا استقبال کیا پرتپاک، گلے ملا اور کہا کہ علی کو سیاست نہیں آتی. یہ کوئی وقت تھا حد جاری کرنے کا؟ وہ جو امیر المومنین کے حکم سے کوڑے کھا چکا تھا، اس نے کہا یہ بات نہ کہو کہ علی کو
سیاست نہیں آتی. علی کے نزدیک حکم الہی پہ کوئی چیز ترجیح نہیں رکھتی. یعنی وہ کوڑے کھا کے بھی گیا ہے تو مان رہا ہے. اور ہم جو ہیں ابھی کوڑے کھائے ہی نہیں ہیں, جہنم کا آٹے کا بھی نہیں پتہ ہے, پہلے سے مولا کو مشورہ دے رہے ہیں خطرہ ہے ہمارے جہنم میں جانے کا. مولا ہم تو تیرے ہیں نا, جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں. او بھائی یہ امامت ماننا نہیں ہے. صرف لفظ امام کہنے سے تو پھر کیا ہمارے ائمہ کو شیعہ کے علاوہ اور لوگ امام نہیں کہتے؟ اب تو اہل سنت میں باقاعدہ ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے, پہلی شاید تھے, اب جو ہے واضح ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہ ائمہ اور امام ہمارے ہیں, ٹی وی بیٹھ کے کہتے ہیں, کلپوں میں کہتے ہیں. تو ان کے ہمارے کہنے سے کام چل گیا. او بھائی آپ کے کیسے ہیں جب آپ ان کے جو بتائے ہوئے فقہ کے اصول ہے یا فقہی احکام ہے ان کے مطابق عمل ہی نہیں کر رہے, تو آپ کے کیسے ہوگے؟ ان کا اور ہم میں ہمارا ان کے ساتھ کیا فرق ہے؟ ہم بھی ان کی بات نہیں مان رہے, فقہی احکام کو, دیگر احکام کو نہیں مان رہے, اور وہ بھی نہیں مان رہے ہیں. وہ بھی نعرے لگا رہے ہیں, ہم بھی نعرے لگا رہے ہیں. لگاتے ہیں, ہم سے زیادہ لگاتے ہیں. تو دیکھیں امام کو امام ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کی, ہر اشارے کی پیروی کی جائے, پھر ہمارا حاکم ہے. جب تک یہ ہم اپنے پہ نافذ نہیں کرتے اس وقت تک دوسروں کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کا تقوی اختیار کریں اور دین سے تمسک, یہ دو باتیں جب ہم کر لیں گے تو وہ شرائط ہم میں پیدا ہو جائیں گی کہ ہم امام علیہ السلام کی معیت میں اس عظیم کام میں ان کے ساتھی بن سکیں. اور اگر ہم وہ کام کر ہی نہیں رہے, اس رنگ کے پیچھے ہی نہیں ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا, شاید یہاں یا کہیں اور بھی کہا ہے, خطبے میں کہا ہے, بڑی عجیب بات ہے. امام صادق علیہ السلام کا ایک صحابی آتا ہے حضرت کے پاس, سلام دعا پوچھتے ہیں حضرت کہ آپ کے علاقے میں شیعہ کتنا ہے؟ کہتے ہیں جی مولا کوئی 1 لاکھ کے قریب ہوں گے. حضرت فرمایا 1 لاکھ؟ آج کہا اگر نہیں مولا 2 لاکھ ہوں گے. حضرت فرمایا 2 لاکھ؟ کہتے ہیں نہیں مولا 3 لاکھ ہوں گے. 3 لاکھ. پھر اس نے مختصر سے جملہ کہا مولا آپ کے ماننے والے محب بہت زیادہ ہیں, زیادہ کافی. اسی اسراب حضرت نے خادم کو حکم دیا کہ 2 سواریاں لائی جائیں, اور ایک سرسب جگہ تھی, شاید چشمہ تھا, کنواں تھا, کہ وہاں تک ہم جانا چاہتے ہیں. 2 سواریاں لائی گئی, ایک خچر کی سواری تھی, ایک گدھے کی سواری تھی. تو وہ حضرت کے پاس جو شیعہ بیٹھا ہوا تھا, حضرت کا بڑا موالی اور عہدیدار تھا, وہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور غلام سے خچر کا جو ہے نا وہ لگام کی باگیں پکڑ لیتا ہے, اور وہ حضرت کی طرف پیش کرتا ہے. خود جو ہے وہ انتخاب کر لیتا ہے گدھے کا. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں گدھے پہ تو میں سوار ہوں گا اور خچر پہ آپ نے ہونا ہے. اس نے کہا مولا وہ ذرا تیز سواری ہے, شان والی سواری ہے, اس لیے آپ کو. نے فرمایا میری عمر کا تقاضا یہ ہے, میرا ضعف ہے, تو جوان ہے, تو اس پہ اچھا لگے گا. بیٹھ کے چلنا شروع کر دیا. اچانک چلتے چلتے حضرت نے فرمایا کہ زوال ہو گیا, نماز پڑھ رہے. نماز کے لیے اترے. حضرت نے دیکھا کہ وہاں نمک جو ہے وہ زمین کی اتلی تہہ پہ آیا ہوا ہے. فرمایا کہ یہاں نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, صاف جگہ پہ جا کے پڑھیں گے. اس قسم کے حضرت الفاظ کے دونوں پھر سوار ہوئے آگے چلے گئے.
وہاں جو ہے وہ جب نماز پڑھنے گئے شاید یا مدینے سے یہ سوال چھوڑا تھا اس نے کہا مولا مجھے تو اچھا نہیں لگتا، آپ کے اتنے ماننے والے ہیں اور آپ قیام نہیں فرما رہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ وضو کیا، نماز پڑھنے کے تیار ہوئے، جب نماز نیت کرنا چاہتے تھے تو حضرت دیکھا سامنے ایک شخص جو ہے نا وہ بھیڑ یا بکری کے بچے چلا رہا تھا، لے جسے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ ہر نے فرمایا کہ اگر میرے پاس ان لیلوں کی تعداد جتنے شیعہ ہوتے نا تو میں قیام کرتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دونوں نے نماز شروع کر دی، امام نے نماز پڑھی، اس نے بھی پڑھی۔ اب وہ نماز سے جب فارغ ہوئی تو اس کے ذہن میں آیا کہ یار یہی ابھی ہے، میں گن لوں۔ اس نے گنے، وہ پورے 17 تھے۔ کتنے؟ صرف 17,000 یا لاکھ نہیں، صرف 17 بہت اچھی گل ہوگی۔ میرا جب سے ہر سال سے پڑھی ہے، جب بھی ذہن میں آتی ہے بڑی خلش ہوتی ہے کہ 3 لاکھ یا کثیر، یعنی 3 سے بھی آگے ہو گئے۔ 3 لاکھ میں معصوم کے زمانے میں 17 بندے موجود نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں 2 کروڑ یہاں ہے، 4 کروڑ وہاں ہے، یار کیا ہے؟ لہٰذا ہمیں سب سے پہلی تیاری کہ یہ کرنی ہے کہ ہم نے خود اپنے پہ تمسک بدین اور تقوی الہی، جب ہر شخص یہ کرے گا خود بخود وہ تعداد جو ہے وہ دستیاب ہو جائے گی، جس تعداد کے نہ ہونے کا بھی ایک مسئلہ ہے ظہور کی نسبت۔ چونکہ انسان جو ہے، اب میں تو اپنی زندگی اور دیکھتا ہوں جو جس معاشرے میں رہتا ہوں، ان لوگوں کی زندگی دیکھنی ہے، میں فرشتوں کی زندگی تو دیکھ نہیں سکتا۔ یہاں ایک دفعہ میں نے ایک بندے سے کہا تھا کہ یار ہم ظہور کی دعائیں تو کرتے ہیں، فرض کریں امام علیہ السلام آج لاہور تشریف لے کے آ گئے، تو 1-2 دن امام نے ٹھہرنا ہے، کس کے گھر ٹھہرے؟ یہ کہ عقیدتاً ہم کہیں میرے گھر آ جائیں، آپ کے گھر آ جائیں جی، یہ بڑے، لیکن یعنی واقعاً ہمارے پاس ایسے گھر دستیاب ہیں جو حلال مال سے جو ہے بنائے گئے ہوں، وہاں کسی کا حق اور نہ پایا جاتا ہو، جو حق تھے اس نے ادا کر دی ہوئی ہے، طہارت غذا کیا وہاں پاکیزہ مل سکے گی۔ یہ ہمارا بڑا عجیب، وہ فیس بک پہ بھی آیا تھا اور بہت اچھا یہ جملہ ہے کہ مسلمانوں کی شوق عجیب ہے، زندگی گزارنی ہے یورپ کی طرح، ٹھیک ہے جی، رہنے کے لیے بھی یورپ پسندیدہ جگہ ہے، مرنے کے لیے انہیں مدینہ چاہیے۔ یعنی ہمارا کیا سٹائل جو ہے، ہم میں سے کسی نے آج تک یہ سوچا ہے کہ یار اسلامی یا مذہبی زندگی کا سٹائل کیا ہے؟ کبھی کوشش کی ہو، کبھی جاننے کی کوشش کی ہو؟ نہیں، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ کمائی چونکہ یورپ میں اچھی ہوتی ہے تو ہر بندے کی اللہ سے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں مکے جا کر رہے ہوتے ہیں، امریکہ کا ویزا مل جائے، برطانیہ کا ویزا مل جائے، ٹھیک ہے جی۔ تعلیم کا سسٹم یورپی، بود و باش یورپی، کاروبار یورپی، مرنا جو ہے وہ مدینے میں ہے، یہ ہمیں کربلا کی چاہیے۔ او بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کون سی خواہش ہے جو آپس میں جڑ رہی ہے؟ آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے، آپ تو شاید نہیں کہتے، جماعت اسلامی والے، میں جب 9ویں 10ویں پڑھتا تھا تو بڑی عجیب ایک ہوتی تھی ان کی، یہ چارٹ لگاتے تھے، یہ کیلنڈر، تو اس میں جو ہے نا وہ براق کی تصویر انہوں نے پرنٹ کی ہوتی تھی، آپ نے دیکھی ہوگی انشاءاللہ، گھوڑا ہوتا تھا پیچھے، یہاں پر اور آگے عورت،
سر اس کا جو تھا وہ عورتوں والا ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. یہاں آگے والی جو ٹانگیں ہوتی تھی نا ان پہ وہ پر لگے ہوتے تھے ان کے ساتھ. وہ بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ بندہ اس کو عورت کہے یا گھوڑا کہے. آپ جتنا تصویر کو دیکھ لیں بندہ یہ تشخیص نہیں دے سکتا پیچھے سے گھوڑا آگے سے چہرے سے عورت. اب ہم مسلمان یا اہل ایمان بھی تقریباً اسی کی کیفیت میں مبتلا ہیں کہ چہرہ عورت والا اور عورت ہوتی تھی اس کے بال بھی ہوتے تھے. یہ نہیں ہے صرف سارا ہی سارا ہے. ہاں اور یہ پھر یال بھی ہوتی تھی اور پیچھے جو ہے وہ پر بھی ہے اور ماشاءاللہ بڑا جو ہے وہ چست سا گھوڑا. یہ براق بن گیا. تو یہ جب بندے بنائیں گے نا براق تو ایسے ہی ہوگا. اب بتائے ان پروں پہ اگر کوئی بندہ بیٹھے تو اس تکلیف کتنی ہوگی. وہ پر مارے گا تو بندے کو لگے گا. سوال ہے بھائی کیا تصور اور کیا جو ہے وہ. میں نے ایک دفعہ ایک اور بھی بڑا لطیفہ کہا تھا شاید آپ کو بھی سمجھ آ جائے. تو میں نے کہا کہ شکر ہے کہ ہمارے اسلام میں اللہ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے. یعنی یقین فرمائیں اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اور میں نے بتایا اس کا کوئی نہیں ہے, نہ بیٹی ہے, نہ بیٹا ہے, نہ سسر ہے, نہ بیوی ہے. ورنہ یقین فرمائیں اگر اللہ کے رشتہ دار ہوتے ہر گھر میں رات کو 2-4 بندے موجود ہوتے کہ میں اللہ کا سالہ ہوں, میں اللہ کا جو ہے وہ سسر ہوں, میں اللہ کا وہ رشتہ داری ہے. یہ تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس چیزوں کی. اس کے باوجود لوگ اللہ کے رشتہ دار بنے ہوئے ہیں. مسلمانوں میں اس اللہ کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود الحمدللہ بنائے ہوئے ہیں. ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے. اصل میں جو سب سے بڑا معمہ ہے وہ ظہور کی تیاری یہ ہے جو اب عرض کر رہا ہوں. قوموں پہ جب وقت زیادہ گزر جاتا ہے تو ان میں بدعات تعریفات آ جاتی ہیں اور وہ سارا مذہب کی روح کو ختم کر دیتی ہیں. اور یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے. حضرت ولی عصر اجل اللہ فرج الشریف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ لوگ اس لیے انکار کریں گے حضرت کے زمانے میں کہ یہ نیا دین لے آیا ہے. بدین جدید جاء بدین جدید, نیا دین لے آیا ہے. ہاں ہم نے تبدیل اتنا کر دیا ہوگا جڑا اصل دین نبوی ہے, شریعت نبوی ہے, سرکار کا لایا ہوا آئین ہے, وہ ہمیں اس وقت نیا لگے گا چونکہ ہم بگڑے ہوئے کے عادی ہو چکے ہیں. لہذا سب سے پہلے ہمارا فریضہ کیا ہے؟ تحریفات سے بچنا. آپ اگر دوسروں کو نہیں بچا سکتے تو کم از کم خود تو بچیں تاکہ ہمیں حضرت ولی عصر اجل اللہ فرج الشریف کے اس سیرت کو دیکھ کے, ان کے دہانے مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو دیکھ کے یہ بار بار نہ کہنا کہ یہ تو نیا دین ہے, یہ تو نیا دین ہے. اور معاشرے کی سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ یہ عبادات کو جو ہے نا جب کثرت سے انجام دیتا ہے تو ایک تو ان کی عبادت ہونا ختم ہو جاتا ہے, رسم بن جاتی ہے. پہلا کام یہ ہوتا ہے. دوسرا جو ہے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. آج سے 50 سال پہلے جو عزاداری کی اہمیت تھی, نہ تقدس ہے نہ احترام ہے ان چیزوں کا. حالانکہ الفاظ جو ہے آج کل ہم زیادہ تقدس اور احترام کے اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اسے ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں. سب سے بڑی تجارت ہوگی, انڈسٹری بن چکی ہے. تو پھر وہ انڈسٹری تو بنی ہے نا مقرروں کے لیے, جو عوام جو ہے اس کے لیے بھی اب جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ ہے. اب تو سننے والے بھی پیسے لیتے ہیں. ہاں تو پھر فرمائیے. اور اوپر سے کہے جا رہے ہیں عبادت. اب مجھے بتائیں کہ جو مذہب ایک چیز کو عبادت سمجھتا ہے اور اہل مذہب اس کا یہ حشر کر رہے ہیں, اس کے لیے پھر کس عبادت کا احترام ہے؟
سب سے زیادہ کہتے ہیں نا یہ ہماری اہمیت والی عبادت ہے، تو آپ نے اس کا وہ حشر کر دیا ہے کہ بھائی عبادت کے لیے حلال مال چاہیے. میرے پاس ایک سید صاحب آئے تھے بہت پہلے 98-99 میں کہ جی کوئی دعا بتا دیں. میں نے کہا جی وہ میری تقرری ہو جائے. میں نے کہا تقرری آپ کو نہیں ہے؟ نہیں وہ تو ایسے تو ہوں لیکن وہ کچھ دنوں سے لائن حاضر ہوں، وہ کوئی تھانہ مجھے الاٹ ہو جائے. میں نے کہا بھائی کیا ہے آپ کو تنخواہ نہیں ملتی؟ تنخواہ ملتی ہے اسے گزارا نہیں ہوتا. میں کہا چلو ٹھیک ہے نہ ہوتا ہوگا. اب انہوں نے جو ایک فضیلت والا جملہ فرمایا وہ عرض کر رہا ہوں. سید سرکار مجھے فرما رہے تھے کہ وہ جی میں سالانہ ایک بہت بڑا جلسہ بھی کرواتا ہوں، تو اگر میں وہ نہیں ہوں گا تھانے میں، پیسے نہیں ہوگا تو میں کیسے آپ بتائیں فرمائیے سرکار. یعنی رزق کے حرام سے. تو یار آپ کیوں ان پروگراموں کو اتنا لمبا کر رہے ہیں کہ اس میں گندے ہی نوٹ لگانے پڑیں؟ بھائی نہ کریں وہ کام. اور اس لیے میں پھر میری باتوں سے سب کو تکلیف ہوتی ہے. ہر بندہ کہتا ہے یار یہ عجیب باتیں کرتا ہے. سرکار دو عالم کے مبعوث میں رسالت ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کی حضرت تعمیر حضرت کی جوانی میں ہوئی ہے. سنا ہے نا سب نے؟ اور جس میں آپ نے وہ سرداروں کو لے کر حضرت چادر میں رکھا. ہاں رکھ کے رکھا تھا. اس میں نہ یہ کہ حضرت نے دعوت دی ہو، وہ مشرکین قریش، سرداران قریش، قریش کے بڑے بڑے سود خار کے ٹھیکیدار اور اڈے چلانے والے جھنڈے والوں کے جو مالک تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کے سین میں بیٹھ کے ایک میٹنگ کی تھی. ایک تاریخ لکھی گئی تھی کہ خانہ کعبہ پہ جو شخص بھی اپنی کمائی سے حصہ دے گا، چوری کا مال نہ ہو، لوٹا ہوا مال نہ ہو، زنا کا مال نہ ہو، شراب کا مال نہ ہو، بیچے ہو شراب. کافروں کو یہ معلوم ہے کہ خانہ خدا کے لیے یہ مال نہیں لگ سکتا. آپ مجھے ابھی ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں، تو میں نے تو ابھی بہت پہلی کمزوری ہے، اتنی تیزی سے اٹھ بھی نہیں سکوں گا. ابھی شاید وہ ناراض ہیں. آپ کی کوئی مسجد ایسی ہے جس میں امام وقت نماز پڑھ سکے؟ جی یہ فلاں آفیسر کی کالونی ہے لہذا یہاں اتنا لگا دو. یار خدا دے کار تو ڈرو، قیامت تک یہاں پہ عبادت ہونی ہے. اگر وہ حرام پیسے کی بنی ہوئی ہے، عبادات ان کی باطل ہو رہی ہیں، وہ کس کے ذمہ جا رہی ہیں؟ تے مومنین جڑے ہیں وہ جہاد تے گئے ہوئے نہیں، جہاد تے گئے ہوئے. مومن کیوں نہیں اتنے کرتے کہ ساری نماز دا مسئلہ ہے؟ مسجد دے کارن 45 ارب دی مسجد ہونا ضروری ہے. امام نے فرمایا، معصوم نے فرمایا 4 کونے تے ایک ایک رکھ دو، مسجد ہو گئی. یعنی اس نے نشانی مقرر کر دی. او بھائی امام علیہ السلام دے ظہور دیا تو ایک سیکنڈ میں رکھنے لگے گردن رکھ رہا میں چمڑی. میں کہا جی کیوں؟ یعنی مولا کے اس گردن نو کپنا نا. میں کہا جدے زمانے دے مولویاں دیا گردن کپڑیاں اتھوں دے عوام دے سرہ تے تاج رکھیا ویسی. او بھائی جو مولوی تھوڑے دین تے زیادہ ٹھیکیدار ہیں نا، انہوں نے مولوی گردن کٹنی ہیں. تو تسی دوستو بدتر ہوئے ہو. شیخ مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ عرض کر رہا ہوں. یہ جو اب بھی اصفہان میں کیا کہتے ہیں چہار باغ ایک علاقہ مشہور ہے، وہاں ہے مسجد جامع مسجد ہے. یہ صفی خاندان کی بنی ہوئی ہے. وہ مسجد اس طرف ہے، اس طرف ان کا دربار ہوتا تھا. وہیں مشی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مزار ہے وہ اسی مسجد جامع کے ایک حجرے میں ہے. باقر مشی رحمۃ اللہ علیہ. تو جب وہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو صفی خاندان کے شاہ نے اعلان کروایا کہ اس کا پہلا جمعہ جو ہے وہ شیخ مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں گے.
چنانچہ جب مسجد بن گئی تو شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ فوجی دستہ گھوڑا اسپیشل یہ نجف بھیج دیے گئے. تو انہوں نے شیخ مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی کہ اس طرح ہے مسئلہ، وہ مسجد جامع بنی ہے، اس کا پہلا جمعہ آپ نے پڑھانا ہے. شیخ مقدس اردبیلی اور شیخ بہائی ظاہر ہے ایک دوسرے کے نام سے بھی واقف تھے، کاموں سے بھی واقف تھے، اور اس وقت عجم کے بہت بڑے عالم جو تھے وہ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ تھے. سائنس، علوم غریبہ، عجیبہ، ہر قسم کے فن میں ان کی تانیفات ہیں. تو آگے سب تیار ہو گئی، چلتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی. شیخ مقدس اردبیلی علماء میں بہت سخت مولوی ہیں، نرم نہیں. ہمیں سخت کہہ رہا ہے اپنی وجہ سے، ورنہ وہ تابع دار. کربلا سے، نجف سے کربلا جاتے زیارت کے لیے تو وہ اکیلے نہیں جاتے تھے، پوری کلاس کو لے کے جاتے تھے، کیونکہ پیدل جانا ہوتا تھا تاکہ درس کی تعطیل نہ ہو. وہ کہتے تھے کہ علم سیکھنا سکھانا واجب ہے، زیارت مستحب ہے. یہ نہ ہو کہ میں زیارت کے لیے جاؤں، وہ واجب ترک ہو جائے، اللہ کے ہاں مجرم ہوں. لہذا پورا طالب علموں کا مجمع ساتھ جا رہا ہے، پہلے صبح اٹھنا ہے، درس پڑھنا ہے، پھر تیاری کر کے چل رہے ہیں. یہ ہمیں اب کس سے لگتے ہیں، کس سے ناممکن چیزیں ہمیں یہ محسوس ہوتی ہیں. اور پھر مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ 12 فرسخ کربلا کی حدود سے باہر جاتے تھے، یعنی 12 فرسخ کے ایریا میں کبھی انہوں نے استنجا نہیں کیا، کبھی پاخانہ نہیں. وہ کہتے تھے یعنی مربع کر لو، 4 فرسخ کرو گے تو چاروں پاس مربع. کیوں بھائی؟ وہ کہتے تھے کہ اہل بیت کا خون کس جگہ پہ گرا ہے، قطرہ گرا ہے، لہذا یہ لیٹرینوں والا آپ بھی جائیں تو حرم ہے سید الشہداء میں لیٹرینیں نہیں ہیں، باہر بھی پہلے نہیں کرنے دیتے تھے. میں جب گیا مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ یار یہ کربلا کا جو گراؤنڈ تھا یا وہ ایریا تھا یہ خالی رکھتے، آبادی سے باہر رکھتے. اگر 2-4-5 کلومیٹر چھوٹی سی روڈ ہوتی، کوئی وہاں سواری کا انتظام کر دیتے. اور یار وہ کتنی جگہ جو ہے وہ قیمتی ہے، کسی کو اندازہ ہے؟ وہاں جو ہے وہ بن گئے ہیں، اب جگہ جگہ اب تو لیٹرینیں بن گئی ہیں. وہ احترام کی وجہ سے علماء نے وہاں پر وضو خانہ نہیں بنانے دیا تھا. جو پرانے، میں 98 میں گیا ہوں، وضو خانہ بھی نہیں ہوتا، پینے کے لیے پانی ہوتا تھا. اب وہاں لیٹرینیں بھی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ میں نے بلکہ ایک دفعہ خطبے میں کہا تھا کہ یار اتنا تو اب کر دے. اور جو وہ جہاں رہتے ہیں نا وہ ہیں قاظمی سادات، سید ابراہیم مجاب کی اولاد ہیں. وہ نابینا تھے، انہوں نے وہیں جو ہے اپنی جھوگی بنا لی تھی، اور یہ ساری ان کی اولاد سے ہیں. بعد میں کوئی شفٹ ہوا ہو. یہ سید ابراہیم مجاب، سید علم مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور سید رضی کے جو ہیں وہ 3-4 نسل میں دادا بنتے ہیں، یعنی ان سے یہی ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، تو یہ تقدس ختم ہو گیا. یہ نہیں تھا کہ جس نے اتنا بڑا حرم بنوا دیا تھا اس وقت لیٹرین نہیں بنوا سکتا، وضو خانہ نہیں بنوا سکتا تھا. اور اب وہاں سارے محلے بنا کے سادات نے، قاظمی سادات نے، وہ ہر جگہ پہ ہر گھر میں واش روم ہے. تو اب بتائیں کہ یہ اگر وہ اسی طرح زمین پڑی رہتی اور اس کا اسی طرح تقدس احترام باقی رہتا، بھئی اتنا بڑا رقبہ عراق کے پاس، اگر وہ 5-4 ایکڑ 10 ایکڑ مجھے تو صحیح نہیں پتہ ہے، بہرحال 4-5 ایکڑ تو ہوگی کم از کم، تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. ہاں، مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ جب روانہ ہوا لشکر، وہ چونکہ فوجی آئے ہوئے تھے، اسپیشل دستہ تھا، اسپیشل گھوڑا تھا شاہی. تو مقدس اردبیلی نے فرمایا کہ میں تو گھوڑے پہ سوار نہیں ہوں گا، شاہی گھوڑے پہ. انہوں نے اپنا گدھر ہو گیا، انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے گدھے پہ سوار ہوں گا. خیر سارے تسلیم ہو گئے. اب گدھے کا قدم چھوٹا،
گھوڑے کا بڑا، وہ بھی شاہی گھوڑے، وہ زیادہ قدردار ہو رہے تھے، طاقت زیادہ. اور پرانے زمانے میں جو فوجی تھے نا، وہ اب یہ جو جرابے وغیرہ پہنتے ہیں، ایک خاص قسم چمڑے کی ہوتی تھی، ویسے باندھ کی اوپر رسی باندھتے تھے، ایسے یہاں تک لے آتے تھے. ہاں وہ انہیں کسی ہوئے ہیں، آگے آگے گدھا چل رہا ہے، پیچھے پیچھے گھوڑے، شاہی گھوڑے. اب ان کے وہ لگامیں انہیں ایسی کھینچی ہوئی ہیں، ایک دن میں ان کے یہ سارے زخمی ہو گئے وہ لگاموں کی وجہ سے. شام کو جب کھانے سے فارغ ہوئی یا نماز سے فارغ ہوئے تو شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں انہیں عرض کی کہ آقا اگر اس طرح چلتے رہے، ایک تو یہ کئی مہینے لگ جائیں گے سفر کے، دوسرا یہ گھوڑے تو پھر ہمارے مر ہی جائیں گے. یہ تھے ایک دن انہیں کھینچ کے ان کے زخمی ہو گئے ہیں یہ تو. انہوں نے کہا جی دیکھیں کسی مناسب موقع پہ میں آقا صاحب سے کہوں گا کہ بھائی یہ گدھے پہ سفر نہیں ہو سکتا، لیکن ابھی نہ چھیڑے، وہ کہیں انکار نہ کر دیں. اب چونکہ وہ شریعت کے پابند تھے، ان کی یہ عادت تھی کہ جب سواری پہ سوار ہے اپنے گدھے پہ، راستے پہ کوئی سبز آ گیا وہ چلنا شروع کر دے، وہ اسے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرتے تھے. اپنی مرضی یا کھائے، چل پڑے تو چل پڑے، ٹھیک ہے. وہ دوسرے دن جب چلے، تھوڑے سے چل رہے تو کہیں ایسے ہی راستے کے اوپر آگے سبزہ، پنجابی چاہتے ہیں بچڑی، رک گیا، اس کھاؤن لگ پیا. گدھا کھڑے، آغا صاحب ہوتے سکون نہ بیٹھے ہوئے، وہ پیچھے جڑے انہوں نے کمانڈر سن وہ ہینڈ شیکی کر لیں، وہ شیخ بہائی اشارہ کرن. شیخ بہائی صاحب میں اتنی کہاں سے ضرورت ہے مقدس حضرت بیلی کو قائل کرنا ہے. خیر کھڑے رہے اور بالآخر پھر وہ اشارے کریں، آغا صاحب وقت بندہ پہ دوپہر ہو رہی ہے. آغا صاحب نے نہ پوچھا نہ بتایا. وہ گھوڑے سوار کے پاس ہوتی ہے چھڑی، تازیانہ جسے کہتے ہیں، ویسے تازیانہ ہوتا کچھ اور چیز ہے لیکن تازیانہ اسی چھڑی کو کہا جاتا ہے جو بری کو. انہوں نے پیچھے سے جا کے گدھے کو ایسے لگایا. آغا صاحب جو ہے یکدم جو ہے اس کی متوجہ ہوئے اور وہیں سے گدھے کا رخ نجف کو کر دیا. انہوں نے کہا آقا یہ کیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ جو چھوڑو، میں نہیں جانا، بس بھائی اعلان پورا ہوا ہے، وہ سارے آ رہے ہیں یہ. انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا. چلو اب یہ تو مذاکرات کے قابل نہیں رہا. تو شیخ بہائی رحمۃ اللہ نے سوچا کہ بھائی کم از کم وجہ تو پوچھ لوں کہ کس وجہ سے نہیں جانا. آقا پھر یہ تو بتا دیں کہ آپ کیوں تشریف نہیں لانا چاہتے. وجہ سن رہا ہے جناب، عالم بھی سنن تے جاہل بھی سنن، پیر بھی سنن تے مرید بھی سنن، ملک صاحب بھی سنن تے کمی بھی سنن. شیخ مقدس حضرت بیلی نے فرمایا کہ تو عجم کا سب سے بڑا عالم ہے، یعنی عرب کے علاوہ جو دنیا ہے اس میں سب سے بڑا عالم تو ہے. تو نے میرے گدھے کو آ کے چھڑی ماری ہے تو وہاں کے بادشاہ کتنے ظالم ہوں گے. یہ سب تو وڈا عجم دا عالم دین ہے اور تو میرے گدھے کو چھڑی مار رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں کے بادشاہوں کا کیا حشر ہوگا. میں نے جمعہ نہیں پڑھا نا، میں گھر جا رہا ہوں. دیکھو یہ جو راستہ ہے نا مذہب پہ چلنے کا یا شیعہ بننے کا، یہ بڑا مشکل راستہ ہے. مذہب کے مدعی ہونا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مذہب کو اپنانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ہی وہاں ایک لسٹ لگا دیں تاکہ آئندہ آپ اچھے کام کرنے کا پروگرام ہی ترک کر دیں. بھئی یہ ہم سے ہونے والا نہیں ہے. اور بھائی ہر روز اگر ترمیم کریں ہم تھوڑی تھوڑی، وہاں سے کریں کہ جو ہمارے لیے آسان ہے. لغویات تو نہ بکیں، تہمتیں تو نہ لگائیں، گالیاں تو نہ نکالیں. یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نا. گالی زبان کو کرارا کرنا چاہے درود پڑھ لو، ذکر پڑھ لو، ٹھیک ہے جناب.
आहिस्ता से एक एक कदम बढ़ाएंगे तो नतीजा हासिल होगा। अगर आप 4 जिल्दें किताब सामने रख लेंगे जिसमें ये सारे दस्तूर लिखे हुए हैं, तो आप एक को भी नहीं पढ़ेंगे, भैया इतनी लंबी तफसील कौन पढ़े। लिहाजा बुनियादी तौर पे हमारा पहला फरीज़ा है तैयारी, और तैयारी का पहला फरीज़ा है कि उस आइन को, उस कानून को अपने पे लागू करे, और ये कभी भी दलील न दे कि वो इतना बड़ा मोमन बन, वो तो नहीं करता। भाई वो नहीं करता, वो जाने उसका खुदा, मैंने करना है बस, दूसरे ने क्या करना है मुझे से क्या लेना देना। मुझे अपनी जन्नत की फ़िक्र होनी है, और जब तक इंसान का पेट हराम माल से पाकीज़ा नहीं होता, न वो हक़ की तशख़ीस दे सकता है, न हक़ पे चल सकता है। वो खुतबा आपने कहा तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, तुम्हारे पेट हराम, तो फिर यजीदियों के लिए हराम ग़िज़ा तो ये असर करे और शियों के लिए ना करे। यार ये तो नहीं हो सकता ना कि ਤੁਹਾਡੀ चीनी जड़ी है वो मिठी हो तो मेरी चीनी कौड़ी। ओ भाई उसके कवानीन जड़े हैं ना, वो कवानीन उस दियाँ असियादा सुनन इलाही, कवानीन इलाहीन जड़ा कायनात ते हुकूमत कर दें, सुनन इलाही कहलांदे। सुनन इलाही में अल्लाह ने फरमाया कोई तरमीम तावील तब्दीली नहीं है। हाँ, इस्तिस्ना कभी कभी अंबिया के लिए लगाता है, लेकिन हर बंदे के लिए नहीं लगाता। मौइज़ा कोई खेल नहीं है बच्चों का, जब चाहे तो मौइज़ा मौइज़ा, ये नहीं है ऐसा। मौइज़ा जो है वो नबी या इमाम की सदाकत की दलील होती है। लिहाजा सबसे पहले हम कष्ट करें कि हमने तमस्सुक बिदीन करना है। मैंने तमस्सुक बिदीन करना है, मैंने तक़वा इलाही इख्तियार करना है। कोई दूसरा करता है करे, नहीं करता तो न करे। हो सकता है जब वो पैदा हुआ अल्लाह पाक ने उसको जन्नत की टिकट दे दी हो। अब जिसके पास जन्नत की टिकट पाई जाती है उसे क्या ज़रूरत है ऐसे काम करने की, लेकिन मेरे पास तो नहीं है ना। मैंने तो उसको सोचना है कि मेरे पास नहीं है। लिहाजा खुदारा यही ख़ुद जो है ना, जब हम इस पे लगेंगे, चूँकि कुरान करीम की उस आयत के मुताबिक कि जो भी हमारे लिए कोशिश करता है हम उसे अपने रास्तों की हिदायत कर देते हैं, उसे अपने रास्ते दिखा देते हैं। लिहाजा इस वजह से मेहरबानी फरमा के अमेरिका को, बरतानिया को इमाम के सलामुल्लाह अलैह वअज्जलल्लाहु फरज शरीफ के ताबेदार बनाने की बजाय ये जो 4 फुट्टा मेरा है ना जिस्म, मैं इसको ताबेदार बना लूँ तो ये सबसे बड़ा काम है। इस वजह से ये हर एक मरहला है, जब ये आता है फिर अगला मरहला, फिर अगला मरहला। जिस तरह हर बुलंदी के ऊपर एक बुलंदी होती है, हर इल्म के ऊपर एक इल्म होता है, और अल्लाह का भी सिस्टम यही है कि जितना उसने अपने को इल्म दिया है अगर आप उस पर अमल करेंगे तो फिर उससे अगला मरहला दे देगा, फिर उस पर अमल करेंगे तो उससे अगला मरहला दे देगा। और अगर अमल को आपने ब्रेक लगा दी तो जहाँ हैं वहीं रुक गए, फिर आगे उस दुनिया में आप नहीं बढ़ सकते। बिस्मिल्लाह जी, आप फरमाएं इस सिलसिले में जो आप कहना है कहें। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और मौजू पर जो है जो मेरा सवाल था उसके ऊपर मौलाना ने बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की। तो सबसे पहले जो है मैं गुजारिश करता हूँ मेहदी हसन साहब से कि वो अपना सवाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छा बयान फरमाया कि तकवा इख्तियार करें हम और दीन से तमस्सुक रखें। बहुत बड़ा पैगाम है, लेकिन आपने जैसे ही अपना दर्स शुरू किया उसमें फरमाया कि वक्त मुकर्रर नहीं हो किया अल्लाह ने आपके ज़ुहूर का। लेकिन जो 250 साल इंसान किताब है उसका चैप्टर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि इमाम जाफ़र सदक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से कि अल्लाह का इरादा था कि सन 40 हिजरी में 41 हिजरी में छीनी हुई हुकूमत
70 ہجری میں اللہ تعالیٰ ائمہ تحرین میں سے جو بھی موجود اسے واپس کرنے کا ارادہ تھا. پھر سن 60 ہجری میں 61 ہجری میں ایک واقعہ کربلا ہو گیا تو اللہ نے اپنا ارادہ 140 ہجری تک ملتوی کر دیا. 140 ہجری بھی گزر چکی ہے، اب تو 140 کے 1400 بھی گزر چکے ہیں، لیکن وہ اللہ کا ارادہ جو امام نے فرمایا ہے وہ کدھر گیا؟ یہ میرا سوال ہے. دیکھیں، ارادہ جو ہم عقائد میں پڑھتے ہیں، اللہ کے دو ارادے ہیں، ارادہ تکوینی اور ارادہ تشریعی. تشریع کا تعلق ہوتا ہے قانون گزاری سے، اور تکوینی جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے تکوینیات سے، جو یہ نظام وجود میں جو چیزیں آتی جاتی ہیں، معدوم ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، یہ تکوینی ارادہ ہے. تکوینی ارادہ میں اس کی کوئی آگے سے رکاوٹ نہیں آ سکتی. جب وہ کن جو ہے وہ فرماتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی اس وقفہ نہیں ہوتا. کن اور یکون کے درمیان وقفہ نہیں ہوتا، صرف ترتب کے لیے چونکہ علت پر مترتب ہوتا ہے معلول، تو کن فیکون کا کلمہ قرآن کریم میں استعمال کیا ہے، وہاں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی. اور تشریعی ارادہ جو ہے وہ قانون گزاری ہوتی ہے، اس میں وہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھی جائے، تو بندوں نے نماز پڑھنی ہے، اس نے تو نہیں پڑھنی، تو اس میں پھر بندے کا اختیار دخیل ہو گیا. ہر مکلف سے اس نماز چاہیے، ہر مکلف سے اس نے ایمان چاہا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے وہ ایمان والا فریضہ انجام نہیں دیا، تو وہاں تخلف آ جاتا ہے مراد اور اس کے درمیان. یہ جو جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ در حقیقت جو ہے وہ اسے ڈسکس کرنا چاہیے بدع کے جو ہے نا باب میں، کہ بدع یہ ہوتا ہے کہ ہم قرائن سے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، یا جو گزشتہ سلسلہ علل آ رہا ہے اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام حتمی ہونے والا ہے، لیکن اس کے برخلاف ہو جاتا ہے. یعنی حق تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے کہ نہیں اب یہ ایسے ہوگا، اسے کہا جاتا ہے بدع. اور یہ شیعہ حضرات قائل ہیں، کیونکہ جو الہی علوم کا سلسلہ ہے، ایک ہے لوح محو اثبات جس سے فرشتے جو ہیں وہ آرڈر لے کے آتے ہیں، اور ایک اور ہے اس کے علم کا خزینہ. لوح اثبات میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ اسی طرح جو ہے وہ جو آپ مسئلہ فرما رہے تھے، یہ اس قسم کی مسئلہ ہے کہ بھائی روایات میں آیا ہوا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ فرج عطا کرنا چاہتا تھا، پھر تاخیر کر دی، تو انہوں نے راز جو ہے وہ افشاء کر دیے. لیکن یہ سب چیزیں چونکہ اس کے اختیار میں ہیں، مقدم اور مؤخر کر سکتا ہے. جس طرح کہ ایک ہمیں زندگی دیتا ہے تو اس میں کمی زیادتی کر سکتا ہے، رزق دیتا ہے اس میں کمی زیادتی کر سکتا ہے. یہ اس کا تسلط اور اختیار جو ہے نا وہ اس نے رکھا ہوا ہے اپنا، کہ کسی شے کو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اب اس کے اختیار سے نکل گئی ہے. اور اس کا اگر صحیح جملہ کہا جائے تو یہ کہ اب اللہ فارغ ہو گیا ہے. جو یہودی کہتے تھے کہ اس نے جو لکھنا تھا، دینا تھا، کرنا تھا، کر دیا، بس اب آج کل ہم میں بھی وضعیت کر چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اہل بیت کو دے نہیں، وہ اور چیز ہے، وہ ہے تفویض. وہ کہتے تھے کائنات میں جو کچھ اللہ نے کرنا تھا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی پہ اب چلے گا، اس میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ جو ہے یہ اختیارات سونپوا رہے ہیں، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے جی. جبکہ تفویض جو ہے وہ حق تعالیٰ کی نسبت جس تفویض کے لیا کہا رہا ہے، یہ اس کا تصور ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو شرک ہو جاتا ہے، صاف شرک سے بھی بڑا شرک، ٹھیک ہے جی. تو
وہ ہے حالات کی سنگینی اور وہ وضاحتیں کہ اگر اس قسم کے حالات نہ ہوتے تو نزدیک تھا کہ یہ کام ہو جاتا، لیکن حالات نے اس کا رخ دوسری طرف تبدیل کر دیا، چونکہ یہ انسانوں کی اختیار کے نتائج پہ آنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ تو چاہتا ہے میں بھی جنت میں جاؤں، آپ بھی جائیں، یہ بھی جائیں. اگر نہیں چاہتا تو اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے نہیں، اتنا خرچہ اللہ نے کیے. یہ اتنا ایک بھائی یہ کچھ کام سی بات ہے. 1,24,000 انسان وہ کس کے لیے آئے ہیں؟ پھر ان کے نائبین ہیں 5, 10, 20 جو بھی آپ کو ٹوٹل کرے لگائے تو کتنے لاکھ میں بنتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ کس کے لیے؟ انہیں کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں کس کے لیے؟ کہ میں اور آپ جنت میں جائیں. وہ جنت میں نہیں جانا چاہتے، مجھے اور آپ میں آپ کے لیے جنت کا راستہ صاف ہو اور ہم چلے جائیں. تو قرآن کہتا ہے کہ کثیر من الناس والجن جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. پھر کیا کر رہے ہیں بھائی اس کا ارادہ تھا، لیکن وہ اس کا ارادہ ایسا نہیں تھا جو حتمی تکوینی ارادہ ہو. یہ تھا کہ اپنے اختیار سے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے میں نے شاید آپ کو سنایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ربوبی میں عرض کی خدایا میں اپنی قوم سے بڑا تنگ ہوں. موسیٰ کیا ہوا؟ جانتا ہے کہ زبان سے مجھے کتنا تنگ کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا پھر ان کی زبانیں بند کر دے میری نسبت. ٹھیک ہے جی. چھوڑیں باقی باتیں جو اللہ نے جواب دیا. فاوہا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی. فرمایا موسیٰ میرے خلاف نہیں بولتے، یہ بولتے ہیں. کہا جب میرے خلاف بولتے ہیں تو میں نے ان کی زبانیں بند نہیں کیا، تیرے کہنے سے کر دوں گا. جب میرے خلاف بولتے ہیں تو میں نے ان کی زبانیں بند نہیں کی، اب تیرے خلاف زبانیں بند کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا. لہٰذا میں یہ عرض کر رہا ہوں وہ بدع اور ان چیزوں سے اس کا تعلق ہے، چونکہ یہ سارے اختیاری کاموں کے نتائج ہیں. ٹھیک ہے. میں ایک بندے کو اٹھا کے کندھے پہ وہ لے جانا چاہتا ہوں کہیں کہ بھائی اس جگہ پہ جو ہے نا وہ اچھی جگہ ہے، وہاں یہ رہے. وہ راستے میں میرے اوپر سے گرا دیتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ چونکہ اختیار انسان یا دوسری چیزیں. اچھا میں پہلے بھی بڑے لوگوں سے یہ کہہ چکا ہوں، ماشاءاللہ آپ کی اولاد ہے کتنی ایج کے ہے؟ بڑے بیٹا یا بیٹی کتنی ہے؟ بیٹی میں 25 سال کی، بیٹا 23 سال کا. 10 سال سے پہلے کوئی بندہ بھی اپنے بچے سے نہیں ڈرتا جب ان کی ہوتی ہے. 10 سال سے جب آگے جاتے ہیں ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ نہیں ڈر ہوئے تو اب میں ثابت کرتا ہوں ڈرتے ہو. ان سے چیزیں چھپانا شروع کر دیتا ہے، ان سے بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ خفیہ کر لیتا ہے. کیوں؟ چونکہ اس سے پہلے ان کے پاس اختیار استعمال کرنے کا طریقہ نہیں تھا، شعور نہیں تھا. اب ان کی وہ جو ہے نا لائٹ آن ہو گئی ہے. لہذا ہر والدین کو ہمیشہ خدشہ یہی ہوتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ بد تہذیبی نہ کر دے، بھاگ نہ جائے، ناراض ہو کہ یہاں سے دور نہ چلا جائے. ہر کہ یہاں یہ کھٹک موجود ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اختیار آ گیا ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے اختیار صاحب. یہ جو احادیث میں اتنا تکرار ہوا ہے اور میری تو لوگ کچھ میری بات تو سمجھنے کی تیار ہی نہیں ہے. میں روتا پیٹتا رہتا ہوں، مجھے کچھ اور ہی کہہ دیتے ہیں. ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے تاکید فرمائی ہے کہ تمت بالخیر کی دعائیں کیا کریں کہ خاتمہ بالخیر ہو. چونکہ جب تک میری آخری سانس نہیں آئی اس وقت تک میرا اختیار بحال ہے. اختیار بحال ہے تو کسی وقت بھی میں اڈاری مار سکتا ہوں. ٹھیک ہے جناب. مجھے یاد ہے کہ ایران میں ایک دفعہ کسی بندے نے مجھ سے سوال کیا تھا. ایک بزرگ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، گپے لگا رہے تھے کہ سائنسدانوں نے انسانی کی بڑی خدمت کی ہے. وہ علاج بیماری اس کا علاج بیماری کا علاج تلاش کیا، اس پرابلم کا رہنے کے
سفر کے سہولیات. تو انبیاء نے کیا کیا ہے آپ بتائیں جی. انبیاء نے ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے اور تاکہ ہم اللہ کے ارادے کے مطابق جنت جا سکیں. انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین جو ہے جو کرتے ہیں کوئی دنیا کا اور بندہ کر ہی نہیں سکتا. انہوں نے ہمیں سنوارا ہے شاید کرنے والے. وہ انسان جیسے با اختیار جانور یا جاندار کو اپنے اختیار سے اللہ کے مقابلے میں اس طرح بے اختیار بنا دیتے ہیں کہ اسے اختیار یاد ہی نہیں رہتا. جو اطاعت جو ہے نا اللہ کی اطاعت میں جکڑے جاتے ہیں نا انہیں پھر بھلے اپنا اختیار پایا ہونے کے باوجود بھی ان کی توجہ ہی کبھی نہیں کی کہ میرے تو اختیار یار میں ایسے کر لوں. یعنی اپنے اختیار سے بندے کو اللہ کے احکام کے مقابلے میں بے اختیار بنا دیتے ہیں. دنیا کی کوئی مشین یہ نہیں کر سکتی کہ ہوش اور آپ کے حواس درست ہوں اور آپ اس کے احکام کے مقابلے میں تسلیم اس طرح ہو جائیں کہ آپ اس کے علاوہ کچھ کرنے پہ راضی ہی نہ ہوں, آپ کے دل و دماغ میں آئے ہی نہیں. دیکھیں اب اس کی چونکہ مثالیں اور جگہ سے بھی دے سکتے ہیں لیکن واضح مثال کربلا, نبی کے عصر سے لے کر حضرت کی شہادت تک یہ سارا عرصے میں وہ اختیار رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے جاننے کی, امام سے غداری کرنے کی, جان بچا سکتے تھے نہیں سکتے تھے. ان کے وہاں رشتہ دار بھی موجود تھے اور وہ دعوتیں دے رہے تھے. علامہ علی لگی جو ہے نا انہوں نے میں گلا اتنا تنگ کر دیا دماغی طور سے اڑا کے رکھ دیا دن پھٹن تھا. وہ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کربلا ہے نا یہ انسان کے اختیار کی معراج ہے. انسان کے معراج ہے. یعنی کربلا نے بتایا ہے کہ انسان کا اختیار کتنا اوپر جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ جو ساتھی ہیں وہ بھی اپنے اختیار سے ڈٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, نواز رسول ڈٹے ہوئے ہیں تو اختیار سے ڈٹے ہوئے ہیں. اچھا جب بھی تولا ہو, یہ کوئی ترازو تو نہیں لگا لیکن ذہنی طور پہ تو تولا ہوگا نا کہ یا علی اکبر کو بھیج دیا جائے یا بیعت کر لی جائے, تو کس کو ترجیح دی؟ قربان کرنا. تو یہ اختیار ہے, دیکھیں اختیار ہے یہ. اس لیے حضرت سید الشہداء نے عمومی جنگ نہیں ہونے دی, فرد فرد بھیجتے رہے تاکہ تول تول کے بھیجتے رہے. اپنے اختیار کا اظہار معراج ہے انسان کی اختیار کی کربلا, معراج. یعنی ایک ایک شہید کے مقابلے تولا ہے نا اپنے اختیار سے, چونکہ بیعت کرنا ممکن تھی. اب ان کی طرف سے تو نہیں تھا, اس طرف سے صرف گرین سگنل دینا تھا اور سب کچھ ختم. عیاشیاں شروع, آزادیاں شروع. عیاشیاں سے مرادہ کھانے پینے یہ وہ یہ والی عیاشی سب نے مطلب واپس ٹھیک ہو گیا جناب. لیکن سید الشہداء نے اپنے اختیار سے ثابت کیا کہ میں اپنے اختیار سے بیعت نہیں کر رہا ہوں, میں نے نہیں کرنی ہے, میرا یہ اختیار ہے, میرا فیصلہ ہے اور میں ڈٹا ہوں اس پہ. اس کے لیے جو کچھ مجھے قربان کرنا پڑے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ ہمارے ہاں تو صرف اس کے رونے دھونے کا دیکھا جاتا ہے نا. اور بھائی وہاں جو حقیقتیں ہیں وہ اتنی واضح بھی ہیں اور تلخ بھی اور سنگین بھی ہیں کہ وہ ہم سے برداشت ہونے والی نہیں ہیں. تو اب کربلا کے لیے بھی کے بعد جو حضرت ولی اصغر عجل اللہ فرج الشریف کو جو ساتھیوں کی ضرورت ہے وہ بھی اسی طرح اختیار والے چاہیے جو اپنے اختیار سے اللہ کے حکم کے مقابلے میں بے اختیار ہو جائے. ایسے چاہیے بس. سالانِ امام زمانہ.
جی اور کوئی دوست سوال کرنا چاہیں آج کے موضوع کے متعلق؟ جی اب میں حسن بخاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے موضوع کے مطابق جو ہے سوال کریں۔ السلام علیکم جی سر، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا مولا جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں؟ کیا ہمیں ان کی پہچان نہیں ہوتی، یا مولا غیبت میں ہی ہیں؟ بعض دفعہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ مولا موجود ہیں لیکن ہم انہیں پہچان نہیں سکتے۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا۔ میں بارش کروں۔ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ حضرت ولی جل اللہ فرجہ شریف نہیں بلکہ تمام حجج الہی کو اللہ پاک نے ایک اختیار دیا ہوا ہے، یا حجج الہی سے بڑھ کر بھی یہ اختیار جاتا ہے کہ بہت سے مقامات پہ جب تک آپ تعارف نہیں کرواتے کوئی آپ کو پہچان نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، معصوم نے فرمایا ہے کہ حضرت ولی عصر جل اللہ شریف عام مجمع میں رہیں گے، آپ لوگوں میں رہیں گے۔ ایسی حدیث ہے کہ جیسے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو بہت سے لوگ کہیں گے تو یہ تو اتنے سال ہمارا ہمسائے میں رہا ہے، مل کے سفر کیا ہے، مل کے نمازیں پڑھی ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اور بندے نے جب تعجب کیا کہ مولا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم میں مل کی حضرت رہے، تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو بچپن سے حضرت کے ساتھ تھے وہ مل کے آ گئے، نہیں پہچان سکے۔ جب خود انہوں نے تعارف کروایا تو جو ہی تعارف کیا انہوں نے جملہ کرا انت یوسف، یعنی دیکھا بھالا، بچپن میں کھیلتے رہے ہیں، ایک دسترخوان پہ کھاتے رہے ہیں، ایک جگہ پہ رہتے رہے ہیں، لیکن پہچان نہیں سکے۔ تو یہ حجت الہی کی پہچان ہوتی ہے جب وہ خود پہچان کروائے۔ تو معصوم کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم نے بھی کئی دفعہ حضرت کو دور سے دیکھا ہو، ملاقات چلو نہ ہو، اسے دور سے دیکھا ہو، نزدیک سے دیکھا ہو، لیکن وہ جب تشریف لائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ وہی ہے۔ جی اب میں گزارش کرتا ہوں شہزاد بھائی سے کہ وہ اس موضوع کے مطابق آج کے سوال کریں۔ میرا بھی وہی سوال ہے جو سید بادشاہ نے کیا کہ آپ نے بھی کہا کہ وہ ہمارے میں امام نظر آئیں گے، تو وہ مطلب کیسے ہم جیسے نے اگر جیسے امام نے فرمایا کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے دیکھا ہوا ہے مجھے پہلے آپ نے، جیسے ہم کہیں گے ہم نے تو ان کو دیکھا ہوا ہے بھائی، تو یہ قبلہ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے وہ کیسی شکل کیسے وہ امام کی ہم جیسے نجس لوگوں میں یا مطلب لوگوں نے یہ کیا جی جی نہیں وہ نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہوگا تو اس گنہگار آنکھوں سے دیکھتے تھے وہ ان کو، تو کیا مشرکین یا وہ حضرت سے سلام دعائی لیتے تھے؟ جی بالکل لیتے تھے وہ، جی بالکل وہ سلام دعا لیتے تھے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مثلا حضرت جو ہے وہ ایام حج میں مکہ میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ جس راستے سے گزر کے جا رہے ہیں تو صرف حضرت ہی تو نہیں گزر رہے ہوتے، ہزاروں اور بھی گزر رہے ہوتے ہیں، پھر وہیں بیٹھ کے جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی عبادات انجام دے رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے دے رہے ہوتے ہیں، طواف میں شریک ہیں، تو جب اعمال حج انجام دے رہے ہیں تو اتنا بڑا مجمع بھی تو ساتھ ہے، لیکن تشخیص کوئی نہیں دے سکتا، یعنی پہچان نہیں کوئی کر سکتا۔ یہ اس حدیث میں یہی بتایا گیا ہے کہ نبی یا امام جو ہے جب پہچان کرواتا ہے تو پہچان ہوتی ہے، ویسے نہیں ہوتی۔ تب وہ کروائیں گے پہچان، ہاں جی، اسی سفر میں اگر جس میں ہمیں نہیں نظر آ رہے، لاکھوں کے نظر نہیں آ رہے، اسی سفر میں ہو سکتا ہے کسی کو وہ نظر آ گئے ہوں، چونکہ انہوں نے خود پہچان کی اذن دیا، یعنی خود کروائی پہچان، تو اسے ہو گئی، ہمیں نہیں ہوئی۔ ہم تو جی بہت ساری جگہ پہ ہے، بہت سی جگہ پہ ہے، اور کئی بہت سی جگہ پہ حضرت کی ملاقات کے ختم ہونے کے بعد جو ہے نا وہ اسے احساس ہوا ہے کہ یہ کام جو ہے نا وہ
इमाम वक्त के अलावा किसी और का नहीं है, या इमाम वक्त है या उनका कोई खुसूसी नुमाइंदा है। तो ये ज़िंदगी में ऐसा बहुत जगह पे होता रहता है। लेकिन देखें, हमारा जो मसला है वो ये है कि उसका वजूद अक़दस हमारे लिए ज़रूरी है। उनकी वो पहचान जो है, वो पहचान उनकी होनी है उसके बाद, ज़ुहूर के बाद, ठीक है जी। उसके लिए हमें सब्र करना पड़ेगा। अब वो किसी पे अगर खुसूसी शफ़क़त फरमाते हैं, खुसूसी तवज्जो देते हैं, उसे ये मौका मिल जाता है तो खुशकिस्मत है, वरना सिस्टम में वो चीज़ नहीं है कि वो ज़रूरी करवाएं। क्योंकि अगर पहचान ही करवाना मकसूद है तो फिर गैब किस लिए होते? गैब ही है ही इसलिए कि उनकी पहचान न हो, यानी इन आँखों से न हो, इल्म मार्फत से उनकी पहचान हो, लेकिन आँखों से न हो।